बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इस्तशराक से मुतल्लिक। इस्तशराक क्या है, मुस्तशरिकीन किन लोगों को कहा जाता है, इस्तशराक के अदवार कौन से हैं और इनके क्या मकासद हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस्तशराक की तारीफ़। मुस्तशरिक उसे कहते हैं जो मगरबी ममालिक के लोग या गैर मशरकी लोग मशरकी ज़ुबानों, तहज़ीब, फ़लसफ़े, अदब और मज़हब के मुतालिया में मशगूल हों, ये मुस्तशरिक कहलाते हैं और उनके इस अमल का नाम इस्तशराक है। उसके अलावा मुस्तशरिक की ये तारीफ़ भी की जाती है कि मशरकी ज़ुबानों, आदात और उलूम के आलिम को मुस्तशरिक कहा जाता है और इस इल्म का नाम इस्तशराक है। उसके बाद हम देखते हैं तहरीक इस्तशराक के अदवार। तहरीक इस्तशराक के अदवार को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है उंदलस में अहले मगरिब का वारिद होना। मुस्तशरिकीन का ये पहला दौर वो दौर है जिसमें मुसलमानों की उंदलस में हुकूमत थी और उसके साथ साथ यहाँ इल्म व हिकमत और तहज़ीब व तमद्दुन का एक अहम मरकज़ भी था, क्योंकि अहले मगरिब इल्म की इस शम्मा को बुझाने के दर पे थे। इसलिए उन्होंने इस शम्मा इल्म से इक्तसाब हासिल करने के बाद इस शम्मा को बुझाने के लिए उंदलस का रुख किया। दूसरा दौर जो है वो है सलेबी जंगों का दौर, जब नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी ने यूरोप को इंतहाई इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया, जिन्हें वो सलेबी जंगों का नाम देते हैं, और ईसाई इस्लाम दुश्मनी में जुनून की हालत तक पहुँच गए। इस्लाम और बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने हर तरीके से जहर उगलना शुरू कर दिया। तीसरा दौर है इस्तेमारी और इस्तबदादी अज़ाइम का दौर। अहले मगरिब ने जब इल्म और टेक्नोलॉजी में उरूज हासिल कर लिया और इस असना में आलिम इस्लाम जो कमज़ोर हो चुका था, अब उन्होंने इस्तेमारी और इस्तबदादी अज़ाइम के साथ मशरिक़ की तरफ रुख किया। चौथा दौर है नौ आबादियाती दौर। अहले मगरिब ने मशरिक़ और मशरिक़ वस्ता, बरसगीर यानी बर-ए-आज़म एशिया के अक्सर व बेशतर हिस्से पर तसल्लुत कायम कर लिया। तो इन नौ आबादियात के बाशिंदे इस गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। उन्होंने इस्तेमारी क़ुव्वतों को अपने अपने ममालिक से निकालने के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया। पाँचवां दौर है आलिम इस्लाम और ब्लैक गोल्ड। अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को मशरिक़ वस्ता में तेल की दौलत से माला माल कर दिया, तो अब फिर अहले मगरिब की हरीस निगाहें इस खुदादाद दौलत पर कब्ज़ा जमाने के लिए अपनी तगोवद में मसरूफ़ हो गईं। छठा दौर है इस्लामी तहरीकात का दौर। आलिम इस्लाम में इस्लामी तहरीकों ने जन्म लिया, जिसका मुद्दा और मकसद आलिम इस्लाम को मगरिब की ज़हनी ग़ुलामी से निजात दिलाना और मुसलमानों को अपने तमाम मसाइल के हल के लिए अमेरिका और रूस की बजाय मरकज़ इस्लामिया मक्का और मदीना की जानिब रुख करने की तलकीन की। तो इस्तशराक का आगाज़ हुआ। ये थे तहरीक इस्तशराक के 6 अदवार। उसके बाद हम देखते हैं मुस्तशरिकीन के अहदाफ व मकासद। मुस्तशरिकीन अपने इरादों को ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन ये अपने प्रोग्रामों, तहरीरों और कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए अपने मकासद की तामील करते हैं। अहले मगरिब ख़ुसूसन अपनी तवज्जो इस्लाम पर तनकीद करने के लिए मरकूज़ करते हैं। तहरीक इस्तशराक एक इल्मी तहरीक के तौर पर मुतारिफ़ है, लेकिन तारीख़ के तालिब इल्म के लिए इसका फ़ैसला करना मुश्किल है कि इस तहरीक का आगाज़ जिस मकसद के तहत हुआ, वो इस्लाम और सलेब के दरमियान सदियों से जो मारकाराई हो रही है, उसकी बुनियादी असबाब दीनी थे। तहरीक इस्तशराक के कई मकासद हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। सबसे पहला है मुस्तशरिकीन का इस्लाम को ख़त्म करने का मकसद। मुस्तशरिकीन के नज़दीक इस्लाम को ख़त्म करना एक अजीम मकसद है। उनके राहिबों, पादरियों ने
ان کے سامنے اس مقصد کی عظمت کو بڑے شاطرانہ انداز میں پیش کیا اور ان کے پیش نظر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور بہتان تراشی کے کسی بہانے کو بھی کراہت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ دوسرا مقصد ہے مسلمانوں کی قوت قرآن حکیم پر تنقید کرنا۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کی قوت کے سرچشموں کو بند کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی اور اس کا سب سے بڑا مقصد قرآن مجید ہے۔ انہوں نے اس قرآن مجید پر بہت سے حملے کیے، قرآن حکیم کے خلاف اپنے ترکش کا ہر تیر آزمایا، لیکن تمام کوششیں ناکام رہیں، کیونکہ قرآن حکیم کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اور یہ سازشیں ابھی تک جاری ہیں، لیکن یہ کبھی ان کی مکمل نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تیسرا مقصد ہے اسلام کے قصر رفیع کو منہدم کرنے کی کوشش۔ مستشرقین نے اسلام کے قلعہ کو منہدم کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کی قوت اور اسلام کی ابداعیت کا راز کن اشیاء میں چھپا ہوا ہے، اور ان کی نظر اسلام کے ان تمام پہلوؤں پر بھی تھی جن کو توڑ مروڑ کر وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ چوتھا مقصد احادیث مبارکہ پر تنقید۔ مستشرقین کے تخیل کی پرواز ویسے بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے احادیث طیبہ کے مصادر تلاش کرنے کے لیے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائے۔ مستشرقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نئے مسائل اور ان میں باہم مذہبی اور سیاسی اختلاف نے زور پکڑا تو انہوں نے اپنے موقف کو تلاش کرنے کے لیے خود احادیث گھڑ لی، خود احادیث تلاش کی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا، اور یہ الزام مسلم حکومتیں، فقہاء کرام اور محدثین پر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچواں مقصد ہے اسلامی تہذیب کا خاتمہ۔ برطانیہ کا سابق وزیر اعظم گلادسٹون نے اسلام کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کیا اور کہا، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید ہے اس وقت تک یورپ مشرق پر اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی یورپ خود محفوظ ہے۔ اس لیے وہ اسلام کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مغربی تہذیب میں بدلنا چاہتے ہیں۔ چھٹا مقصد ہے اسلامی شاعر کو مسخ کرنا۔ مستشرقین کا مقصد علم و تحقیق کے نام پر اسلام کے شاعر کو ختم کرنا اور اسلام کی شکل کو مسخ کرنا، مسلمانوں کا اپنے دین پر اعتماد ختم کرنا۔ اس لیے ان کی اکثر تحریریں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے دوران ان کے قلم سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو مسلمانوں کے موقف کی تائید کرتی ہیں، اور بعض ایسی باتیں لکھتے ہیں جن سے مستشرقین کے موقف کی تردید بذات خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مستشرقین کے کچھ اقتصادی مقاصد ہیں۔ مستشرقین کے پیش نظر دینی مقاصد کے ساتھ ساتھ مالی اور اقتصادی مقاصد بھی پیش نظر تھے۔ انہوں نے مشرقی زبان اور مشرق کے دیگر حالات کے مطالعے کی طرف توجہ دی، اور خصوصاً اہل مغرب میں سے اٹلی کے لوگوں کے مشرقی ممالک کے قدیم تجارتی تعلقات تھے، اور انہوں نے اپنے تجارتی معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے جو معاہدہ کیا وہ عربی زبان میں لکھا گیا۔ اسی طرح 1495 عیسوی میں فرانسیسیوں نے بھی مشرقی ممالک کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے۔ اس کے علاوہ علماء اور ماہرین نے سروے بھی کیے۔ اس کے علاوہ سیاسی مقاصد بھی تھے۔ اہل مغرب نے مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کرنے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تکمیل کے لیے صدیوں کے تلخ تجربات کی بنا پر تلوار کے استعمال کے بجائے مصلحت کو اپنایا۔ انہوں نے انسانوں کی ایسی جماعتیں تیار کی جنہوں نے علم کی محبت اور خدمت انسانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسلامی ممالک میں ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جب عملاً اہل مغرب ان ممالک پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو ان ممالک کے شہریوں کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا امکان باقی نہ رہے۔ اس لیے انہوں نے یہ حربے آزمائے۔ اس کے علاوہ اسلامی عقائد پر حملے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی عقائد پر حملے شروع کر دیے، اور پیغمبر اسلام جو مسلمانوں کے عقیدے کا مرکز و محور ہیں، اہل مغرب نے ان کی ذات و برکات پر ایسی الزام تراشیاں کی کہ شرافت و ندامت کی وجہ سے منہ چھپانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہر برائی جس کا تصور ممکن ہی نہیں، اسے کائنات کی اس پاکیزہ ترین ہستی کی طرف منسوب کیا گیا۔
قرآن حکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اختراع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو اسلامی اقدار سے بے بہرا کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ ایسی تعلیم کو فروغ دیا گیا جو مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دے۔ مسلمانوں کی اپنی تہذیب سے بیگانہ کر کے مغربی تہذیب کی طرف دعوت دی گئی، اور یہ سارے کام مغربی سیاستدانوں نے مستشرقین کے ذریعے کرائے۔ مقصد یہ تھا جب مستشرقین کے پھیلائے ہوئے خیالات اور نظریات امت مسلمہ پر اثر انداز ہوں گے تو اس کا نتیجہ دو صورتوں میں ظاہر ہوگا۔ پہلا یہ کہ دین کا عظیم الشان محل انتشار کا شکار ہو جائے گا اور ہر قوم مزاحمت کے قابل نہ رہے گی۔ دوسرا مقصد ملت کا ایک طبقہ مغربی خیالات اور نظریات کو تسلیم کرے گا اور دوسرا طبقہ ان نظریات کو اسلامی اقدار پر حملہ تصور کر کے ان کی مخالفت کرے گا۔ اس کے علاوہ مستشرقین کے اہداف و مقاصد میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کو پارا پارا بھی کرنا تھا۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ملت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مستشرقین نے اپنی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے لیے خود امت مسلمہ سے بھی کئی بے ضمیر لوگ اس کے ساتھ مل گئے، جنہوں نے اسلام دشمن کارروائیوں کو آگے بڑھانے کے لیے زبردست کام کیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فرقہ واریت کے جہنم میں پھینک دیا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں سے کارکن لیے، جنہوں نے ان اسلام دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ایک طرف دین سے تعلق منقطع کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں تو دوسری جانب انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بعد میں ہیں، اور پہلے وہ عرب، ترک، ایرانی اور افغان وغیرہ اس نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات کو بڑھا کر مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے مستشرقین کے اہداف و مقاصد جن کے تحت وہ کام کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ۔